ایک ہمارے یہاں ایک بہت رجحان ہے، مائیں آج کل بڑا پریشان رہتی ہیں، بچہ جو ہے اس کو کیلشیم پلاؤ کیلشیم پلاؤ، وائٹامن ڈی کی طرف دھیان نہیں ہے. وائٹامن ڈی کی طرف دھیان نہیں ہے. وائٹامن ڈی اگر کسی کا لو ہے تو پھر اس کو آپ مگ بھر بھر کے کیلشیم پلا دیجئے، وہ سرکولیشن آف بلڈ میں موجود رہے گا، وہ ایبزارب نہیں ہوگا ہڈیوں میں اور دوسری چیزوں میں. حکیم والد صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں امجد بھائی. میں اسی بات کو کہوں گی کہ آپ کی طرف ذرا سے دہراؤں. یہ بات بھی امجد بھائی نے کہا کہ آپ کتنی بھی کیلشیم دے دیں، جو ڈی کی اکثر لوگوں میں ذرا مسکنسیپشن ہے، کیلشیم کو، وائٹامن سی کو اور ڈی کو، یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. آپ لوگ اگر اس کی تائید کر دیں تو، کیونکہ یہ لوگ بہت مکس کرتے ہیں. ابھی میں نے لی تو ہے، میں نے بھی کیلشیم لی تو بھائی کیلشیم الگ چیز ہے، وائٹامن سی الگ چیز ہے اور ڈی بالکل مختلف چیز ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا حکیم والد صاحب کہ کیسے پتہ چلے کسی بھی ایک نارمل روٹین میں چلنے پھرنے کام کرنے والے انسان کو کہ اس کی باڈی میں وائٹامن سی، ڈی یا کیلشیم کی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھیے پہلے تو امجد صاحب کی بات کو تھوڑا سا میں اس کو سیکنڈ کروں گا اور یہ کہوں گا کہ میٹابولک ریٹ کا بڑھنے کی وجہ سے وزن کم ہو سکتا ہے. میٹابولک ریٹ اگر ہم نہیں بڑھائیں گے تو ہمارا وزن اوبیسٹی کی طرف جائے گا، پھولے گا، سوجے گا. میٹابولک یعنی نظام ہاضمہ، میٹابولک ریٹ نظام ورکنگ جو ہمارے جو پورا ایک نظام، جس طرح ہم صاحب نے پورا نظام کا عرض کیا، اس نظام کا چلنا ہی وزن کو کم کرے گا. اگر وہ نظام صحیح چل رہا ہے تو وہ فیٹس کو کنزیوم کرے گا جو اسٹوریج میں موجود ہے، جیسے ہم صاحب نے بتایا. ٹھیک ہو گیا. نمبر 2، وائٹامن ڈی بیسکلی کیلشیم لیول کو ایبزارب کرنے کا انگریڈینٹ ہے جو ہماری باڈی میں ہونا چاہیے، جز ہے جو کہ کیلشیم ہم لگاتار لے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جب تک وائٹامن ڈی اس کو نہیں ملے گا وہ ایبزارب نہیں ہوگا، وہ کارآمد نہیں ہوگا، ہمارے اسٹور میں جا کے جمع ہوتا رہے گا اور زیادہ کیلشیم لینے کی وجہ سے کیلسیفیکیشن آف ہارٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے 80% جو آج کی تاریخ میں بن رہے ہیں، مطلب ہارٹ پیشنٹس لوگ بن رہے ہیں، بلاکیجز بن رہی ہیں، وہ 80% کیلسیفیکیشن ہو جاتی ہے ہارٹ میں بیکاز آف ایکسٹرا کنزیومنگ آف کیلشیم، جو ایبزارب نہیں ہو رہا، وہ ہمارے باڈی میں اسٹور ہو رہا ہے، صرف وہ ہم یوز نہیں کر رہے، نہ کر پائیں گے بیکاز آف لیک آف وائٹامن ڈی. تو وائٹامن ڈی لینا بہت ضروری ہے. ساتھ ساتھ وائٹامن ڈی کے بارے میں چھوٹی سی ایک بات اور کروں آپ کے سوال سے پہلے. وائٹامن ڈی بیسکلی اگر ہم کووڈ کی بات کریں تو وائٹامن ڈی کا تعلق صرف ہڈیوں سے، مسل سے، نکاحت سے نہیں ہے. کووڈ میں ہم لوگوں نے یہ بات سیکھی کہ جو لوگ بہت زیادہ وائٹامن ڈی جن کا بہتر تھا، جو ٹھیک رکھتے تھے وائٹامن ڈی کا، ان کو کووڈ نے اتنا اثر انداز نہیں ہوا جو کووڈ نارمل بندوں کو ہوا. جیسے کہ اس میں ایک چھوٹی سی مثال اگر وائٹامن ڈی کی دوں تو وہ انفلیمیشن کو کم کرتا ہے، باڈی کی انفلیمیشن کو کم کرتا ہے باڈی کی. جیسے ایک وہ ہوتا ہے پیرامیٹر ہوتا ہے CRP، CRP لیولز کو وائٹامن ڈی لیول کم کر سکتا ہے کیونکہ وہ انفلیمیشن مارکر ہوتا ہے CRP اور اس کو وہ بہتر کرنے کا جز رکھتا ہے. بالکل ٹھیک. تو وائٹامن ڈی لیول اس لیے بھی ضروری ہے. مسلز میں تھکاوٹ کا عنصر ہونا، ہڈیوں میں درد کی کیفیت ہونا، بوجھل پن ہونا، کبھی کبھی کچھ لوگوں کو بہت مسلز میں کریمپنگ والا درد شروع ہو جاتا ہے. بہت زیادہ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کچن میں کام کر رہی ہیں، یقیناً کام کرنا ہے، مجبوری ہے، کر پورا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتی ہیں جب میں کھڑی ہوتی ہوں تو پاؤں اکڑاہٹ ہوتی ہے، کریمپنگ ہوتی ہے. تو وہ بیسکلی وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. وائٹامن ڈی لیول پورا رکھنے سے آپ بہت ساری معاملات میں اچھا بھی رہ سکتے ہیں اور اپنی صحت کو خراب کر سکتے ہیں اگر آپ وائٹامن ڈی لیول پراپر طور پہ نہ لیں تو. ٹھیک ہے، یعنی کہ سمٹم ساتھ ساتھ اب جب آپ کی بات بھی کنٹینیو کریں گے، یہ چیز لوگوں میں ایک تو اویئرنیس مجھے لگتا ہے ذرا سا ہمیں، ایک تو ہمارے اندر جو قلت ہے نا سب سے زیادہ وائٹامن کی، وہ ہے سیکھنے کا جو وائٹامن ہوتا ہے.